الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وآله وأصحابه أجمعين أما بعد فقد قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من صلى عليه صلاة واحدة صلى الله عليه عشرا رواه مسلم. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے مجھ پر ایک مرتبہ درود بھیجا اللہ جل جلالہ اس کے اوپر 10 مرتبہ رحمتیں نازل فرماتے ہیں. کتنا اچھا سودا ہے کہ ایک مرتبہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو درود بھیجو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے 10 رحمتیں نازل ہو جائے گی. اس سے بڑھ کر اور کیا فضیلت درود شریف کی ہوگی کہ اس کے ایک دفعہ درود پڑھنے پر اللہ جل شانہ کی طرف سے 10 دفعہ رحمتیں نازل ہوں. پھر کتنے خوش قسمت ہے وہ اکابر جن کے معمولات میں روزانہ 1.25 لاکھ درود شریف کا معمول ہو. حضرت شیخ نور اللہ مرکزو اپنے خاندان کے لوگوں کی طرف اشارہ کرتے ہیں. ان کے خاندان میں ایک عورت تھی, امی بھی اس کا نام تھا, اور بہت ہی نیک متقی اور پرہیزگار تھی. روزانہ 1.25 لاکھ مرتبہ درود شریف پڑھتی تھی روزانہ. پھر اس کے صرف اتنا ہی نہیں, ان کے علاوہ آیت کریمہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین توکلت علی اللہ رب العرش العظیم ومن یتوکل علی اللہ فہو حسبہ, یہ تسبیحات بھی لاکھوں کی تعداد میں پڑھتی تھی. بزرگوں اور دوستوں, چسکا لگ جانا چاہیے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ محبت کا. اگر اللہ تعالیٰ کے ساتھ محبت کا چسکا لگ گیا تو پھر جتنا پڑھتے چلے جاؤ وہ کم ہی محسوس ہوگا اور آدمی آگے بڑھتا ہی چلا جائے گا. آج کل تو ہمارا چسکا دنیا میں لگا ہوا ہے, دنیاوی چیز دنیا میں کیسے ہم آگے بڑھ جائیں اسی کی لائن پہ چلتے رہتے ہیں. اس وجہ سے پڑھنے کی لائن میں ہمارا نمبر نہیں لگتا. علامہ سخاوی نے عامر بن ربیعہ سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد نقل کیا ہے کہ جو شخص مجھ پر ایک دفعہ درود بھیجتا ہے اللہ جل شانہ اس پر 10 دفعہ درود بھیجتا ہے تو میں اختیار ہے, چاہے جتنا چاہے کم بھیجو, جتنا چاہے زیادہ بھیجو. یہی مضمون عبداللہ ابن عمر سے بھی نقل کیا گیا ہے. اس میں یہ شوشہ ہے اللہ اور اس کے فرشتے 10 دفعہ درود بھیجتے ہیں. اور بھی متعدد صحابہ سے علامہ سخاوی نے یہ مضمون نقل کیا ہے. اور ایک جگہ لکھتے ہیں کہ جیسا اللہ جل شانہ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاک نام کو اپنے پاک نام کے ساتھ کلمہ شہادت میں شریک کیا, آپ کے اوپر درود کو اپنے درود کے ساتھ شریک فرمایا. بس جیسا کہ اپنے ذکر کے متعلق فرمایا اذکرنی اذکرکم, ایسے ہی درود کے بارے میں ارشاد فرمایا جو آپ پر ایک دفعہ درود بھیجتا ہے اللہ اس پر 10 دفعہ درود بھیجتا ہے. ترغیب کی ایک روایت میں حضرت عبداللہ بن عمر سے نقل کیا گیا کہ جو شخص حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک دفعہ درود بھیجے اللہ جل شانہ اور اس کے فرشتے اس پر 70 دفعہ رحمت بھیجتے ہیں. یہاں ایک بات سمجھ لینی چاہیے کہ کسی عمل کے متعلق اور ثواب کے متعلق کمی زیادتی ہو, جیسا کہ اس حدیث میں 10 اور ایک میں 70 آیا ہے, تو اس کے متعلق بعض علماء کی رائے یہ ہے کہ چونکہ اللہ جل شانہ کے احسانات اس امت پر روز افزوں ہوئے ہیں, اس لیے جن روایتوں میں ثواب کی زیادتی ہے وہ بات کی ہے. گویا اولاً حق تعالیٰ شانہ نے 10 کا وعدہ فرمایا, بعد میں 70 کا, اور بعض علماء نے اس کو اشخاص اور احوال اور اوقات کے اعتبار سے بھی کم و بیش فرمایا ہے. اگر جمعہ کو پڑھا جائے گا تو زیادہ ثواب ملے گا,
یا اگر پڑھنے والا ایسا ہے کہ بالکل حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کی تابعداری کرنے والا ہے اور ایسا پڑھے گا تو پھر اس کا ثواب 70 درجہ ملے گا۔ تو اس طریقے سے بعض علماء نے اس کو اشخاص اور احوال اور اوقات کے اعتبار سے کم و بیش بتایا ہے۔ فضائل نماز میں جماعت کی نماز میں 25 گنے اور 27 گنے کے اختلاف کے بارے میں یہ مضمون گزر چکا ہے۔ ملا علی قاری نے 70 والی روایت کے متعلق لکھا ہے کہ شاید یہ جمعہ کے دن کے ساتھ مخصوص ہے، اس لیے کہ دوسری حدیث میں آیا ہے کہ نیکیوں کا ثواب جمعہ کے دن 70 گنا ہوتا ہے۔ اللہ جل جلالہ دوسرے دن نیکی کرو اور جمعہ کے دن نیکی کرو، جمعہ کے دن نیکی کرو گے تو 70 درجہ زیادہ ثواب ملتا ہے۔ وعن انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال من ذکرت عنده فلیصلی علی ومن صلی علی مرۃ صلی اللہ علیہ عشرا وفی روایت من صلی علی صلاۃ واحدۃ صلی اللہ علیہ عشر صلوات وحط عنہ 10 سیئات ورفع بها 10 درجات۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ فرمایا جو میں جس کے پاس میرا تذکرہ کیا جائے، یعنی مجھے جس جگہ پر ذکر کیا جائے اور اس نے مجھ پر درود بھیجا، 1 مرتبہ درود بھیجا، ومن صلی علیہ مرۃ، اللہ جل جلالہ اس کے اوپر 10 مرتبہ درود رحمتیں بھیجیں گے۔ اور ایک روایت میں من صلی علیہ صلاۃ واحدۃ، اگر کسی آدمی نے مجھ پر 1 مرتبہ درود بھیجا، صلی اللہ علیہ عشر صلوات، اللہ جل جلالہ اس کے اوپر 10 رحمتیں نازل کریں گے، 10 گناہ معاف کریں گے اور 10 درجات بلند فرمائیں گے۔ 1 مرتبہ درود شریف پڑھنے پر جب اتنی فضیلت ملتی ہے، یہ تو کم سے کم ہے، تو پھر ہمیں درود شریف حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر زیادہ سے زیادہ پڑھنے کا اہتمام کرنا چاہیے۔ ایک عورت حضرت حسن بصری رضی اللہ عنہ کے پاس آئی اور آ کر اس نے کہا کہ میری لڑکی کا انتقال ہو گیا ہے، میری یہ تمنا ہے کہ میں اس کو خواب میں دیکھوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہاں اس کے ساتھ کیا معاملہ کیا ہے۔ ایک عورت حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، یہ ہمارے سلسلے کے بہت اونچے ہیں، حضرت علی کے خلیفہ ہیں، تو حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے پاس ایک عورت آئی اور کہا کہ میری بیٹی کا انتقال ہو گیا ہے اور مجھے یہ جاننا ہے، معلوم کرنا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں اس کے ساتھ کیا معاملہ ہوا۔ اس وجہ سے میں خواب میں دیکھنا چاہتی ہوں تاکہ میں اسے پوچھوں کہ تمہارے ساتھ وہاں کیا معاملہ ہوا۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے فرمایا، عشاء کی نماز پڑھ کر 4 رکعت نفل نماز پڑھ اور ہر رکعت میں الحمد شریف کے بعد الہاکم التکاثر پڑھ اور اس کے بعد لیٹ جا، اور سونے تک جب تک نیند نہ آئے اور سونے تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھتی رہے۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اس عورت کو یہ بتایا، یہ عورت گئی، عشاء کی نماز پڑھی، عشاء کی نماز پڑھ کر 2 رکعت نفل پڑھی اور نفل پڑھنے کے بعد پھر لیٹ گئی، اور جب تک نیند نہ آئے وہاں تک وہ درود شریف پڑھتی رہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس نے لڑکی کو خواب میں دیکھا، نہایت سخت عذاب میں ہے، تارکول لباس اس پر ہے، دونوں ہاتھ اس کے جکڑے ہوئے ہیں اور اس کے پاؤں آگ کی زنجیروں میں بندھے ہوئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی کرنے کی وجہ سے جو سزا ہے وہ تو بہت سخت ہے۔ بہرحال یہ لڑکی جو تھی وہ سزا میں مبتلا تھی۔ میں صبح اٹھ کر
حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے پاس گئی اور جا کر کہا کہ آپ نے جو مجھے بتایا تھا پڑھنے کو، میں نے وہ پڑھا اور میں نے اپنی بیٹی کی حالت دیکھی کہ اس کو تو بہت سخت اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے سزا ملی ہوئی ہے، تکلیف میں ہے اور وہ بہت ہی پریشانی میں ہے۔ حضرت حسن بصری نے فرمایا اس کی طرف سے صدقہ کر، شاید اللہ جل شانہ اس کی وجہ سے تیری لڑکی کو معاف فرما دے، کچھ اللہ کے راستے میں پیسے دو تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ صدقے کی وجہ سے اس کی مصیبت دور کر دے۔ اگلے دن یعنی اس عورت نے اللہ کے راستے میں صدقہ دیا ہوگا، اگلے دن حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ خود خواب دیکھ رہے ہیں۔ حضرت حسن بصری کو خوب خواب دکھائی دے رہا ہے۔ اگلے دن حضرت حسن بصری نے خواب میں دیکھا کہ جنت کا ایک باغ ہے اور اس میں ایک بہت اونچا تخت ہے اور اس پر ایک نہایت ہی حسین اور جمیل خوبصورت لڑکی بیٹھی ہوئی ہے، اس کے سر پر ایک نور کا تاج ہے، اس کے سر پر نور کا تاج ہے۔ اب یہ لڑکی حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو پوچھتی ہے کہ حضرت مجھے تم نے پہچانا کہ میں کون ہوں؟ تو حضرت حسن بصری نے کہا کہ میں تو نہیں پہچانتا۔ وہ کہنے لگی حسن تم نے مجھے پہچانا؟ میں نے کہا کہ نہیں، میں نے تو نہیں پہچانا۔ کہنے لگی میں وہی لڑکی ہوں جس کی ماں کو تم نے خواب میں پڑھنے کا عمل بتایا تھا اور اس نے وہ عمل پڑھا تھا اور عمل پڑھ کر اس نے مجھے خواب میں دیکھا تھا، وہ میں ہوں۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ تیری ماں تو کہہ رہی تھی کہ بہت سخت عذاب میں ہے، تارکول کے کپڑے پہنے ہوئے ہیں اور پاؤں میں بھی بیڑیاں ہیں، ہاتھ بھی بندھے ہوئے ہیں، یہ کیا؟ یا تو ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ کہنے لگے میں وہی لڑکی ہوں جس کی ماں کو تم نے درود شریف پڑھنے کا حکم دیا تھا، یعنی عشاء کے بعد سونے تک درود شریف پڑھتے رہنا۔ حضرت حسن نے فرمایا تیری ماں نے تو تیرا حال اس کے برعکس بتایا تھا جو میں دیکھ رہا ہوں۔ اس نے کہا میری حالت وہی تھی جو ماں نے بیان کی تھی۔ میں نے پوچھا پھر یہ مرتبہ اتنا اونچا درجہ ہو، پھر سر پر تاج، تاج میں بھی پھر کیا نور، یہ مرتبہ کیسے حاصل ہو گیا؟ اس نے کہا کہ ہم 70,000 آدمی اس عذاب میں مبتلا تھے۔ لڑکی کہہ رہی ہے ہم 70,000 آدمی اس عذاب میں مبتلا تھے جو میری ماں نے آپ سے بیان کیا تھا۔ 16 میں سے ایک بزرگ کا گزر ہمارے قبرستان پر ہوا، انہوں نے ایک دفعہ درود شریف پڑھ کر اس کا ثواب ہم سب کو پہنچا دیا، ایک مرتبہ درود شریف پڑھ کر۔ ہمارا قبرستان کے اوپر تو 12 گزر ہوتا ہے۔ بزرگوں اور دوستوں، وہ جو قبر میں پڑے ہوئے ہیں پتہ نہیں جاتے بھی ہوں گے کیا نہیں دیکھنے کے لیے، وہ ہر آن اور ہر لمحے انتظار میں رہتے ہیں کہ میرے رشتہ دار کچھ ہدیہ مجھ پر بھیجے، اور ہم ان کے دیے ہوئے مال میں اتنے مست ہو گئے کہ کیا اس کو یاد کرنے کا یا احسان ثواب کرنے کا بھی موقع نہیں ملتا۔ بزرگوں اور دوستوں، بہت سارے واقعات ایسے ہیں، اور بھی دوسرے واقعات میں ہے کہ ایک آدمی گیا مسافر تھا اور وہ قبر کے اوپر قبرستان گیا، تھکا ہوا تھا، ٹیک لگا کر سو گیا، تو سونے میں اس کو خواب میں وہ صاحب قبر دکھائی دی۔ انہوں نے پوچھا بھئی تم کون ہوا؟ دیکھا تو بہت سارے لوگ تھے جو کوئی کسی چیز لوٹ رہی ہے اس کو لوٹنے کے لیے گئے ہوئے تھے، یہ وہیں بیٹھا ہوا تھا۔
پوچھا کہ تم کیوں نہیں گئے؟ تو اس نے کہا کہ میرا بیٹا ہے، وہ روزانہ ایک قرآن پڑھ کر مجھے بخشتا ہے، اس لیے مجھے کسی جگہ جانے کی ضرورت نہیں۔ ان لوگوں کے جو رشتہ دار ہیں وہ بخشتے نہیں ہیں، ایصال ثواب نہیں کرتے، اس وجہ سے ان لوگوں کو لینے کی ضرورت پیش آتی ہے۔ اب اس نے خواب والے نے پوچھا کہ اچھا وہ لڑکا کہاں پر ہے؟ کہا کہ فلانی جگہ پر، فلانی ہوٹل میں، فلانی جگہ پر ہوٹل میں وہ کام کر رہا ہے۔ خواب میں اس نے پوچھا تو اس نے سارا عطا پتہ بتا دیا۔ اب یہ خواب دیکھنے والے گئے وہاں پر ہوٹل میں، اور ہوٹل میں جا کر کیا ہے تحقیق کی تو واقعی میں اس نام کا لڑکا ہے، اور وہ ہے، سب کچھ صحیح نکلا، بات صحیح تھی۔ وہ آدمی سفر میں سے واپس آیا تو پھر اسی قبرستان میں اس نے آرام کیا، تو وہی پھر خواب اس کو دکھائی دیا۔ تو اس وقت یہ آدمی جو تھا وہ بھی دوسروں کے ساتھ نیکیوں کو لینے کے لیے گیا ہوا تھا۔ پوچھا بھائی کیا ہوا؟ تو کہا کہ میرا بیٹا جو تھا وہ بیٹا مر گیا، اس لیے اس نے ایصال ثواب کرنا بند کر لیا، اس وجہ سے میں بھی اب دوسری جگہ سے ثواب کو حاصل کرتا ہوں۔ بزرگوں اور دوستوں، ہمارے بھی رشتہ دار ہیں، ہمارے بھی باپ ہیں، ماں ہے، بھائی ہے، بہن ہے، بیٹی ہے، انتقال ہو گیا ہے، وہ سب منتظر رہتے ہیں ہماری طرف سے ایصال ثواب کا۔ ہندوستان میں جب ہم پڑھاتے تھے یا رہتے تھے اس وقت ان کو مثال بہت آسانی سے سمجھ میں آتی تھی کہ صبح 9 بجے ہی میں سارے کے سارے پوسٹ آفس پر پہنچ جایا کرتے تھے۔ اس کا رجسٹر آئے گا، اس کا رجسٹر آ جائے گا، اس کا رجسٹر آ جائے گا۔ جس کا رجسٹر آتا تھا وہ خوش ہو جاتا تھا، اور نہیں آتا تھا وہ ناراض ہو جاتا تھا۔ تو اسی طریقے سے یہ جو ہمارے مردے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت پہ پہنچ گئے، اب اگر وہ 10 قرآن ختم کرے تو بھی ان کو ایک نیکی نہیں ملے گی، نیکی کا معاملہ ختم ہو گیا۔ اب ان کو نیکی ملے گی تو ہماری طرف سے ملے گی۔ اس وجہ سے اپنے رشتہ دار وغیرہ کو ایصال ثواب کرتے رہنا چاہیے۔ بات کر رہا تھا کہ اگر ہم گزرے اور قبرستان پر سے گزرے تو بھی ہم سے جتنا ہو سکے درود شریف، سورہ اخلاص، اگر کوئی آدمی قبرستان میں 11 مرتبہ یا 10 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھتا ہے، اور سورہ اخلاص پڑھنے کے بعد اس کو مردوں کو ایصال ثواب کرتا ہے، تو اس قبرستان میں جتنے مردے دفن ہوں گے 1000، 2000، 3000، 4000، پرانا قبرستان ہے تو مدینہ منورہ کے قبرستان میں جاؤ تو ہزاروں کی تعداد، اگر 11 مرتبہ قل ہو اللہ پڑھ کر اگر ایصال ثواب کیا تو جتنے مردے دفن ہوں گے اتنی نیکیاں تو تمہارے نامہ اعمال میں لکھی جائے گی، اور تم پڑھو گے اس کو پہنچو گے، اس کا ثواب ان کو اور ملے گا۔ بہرحال ایصال ثواب کرتے رہنا چاہیے۔ یہاں پر جو یہ بتایا گیا تھا کہ میں صبح میں اٹھ کر پھر حضرت حسن بصری کے پاس گئی۔ حضرت حسن بصری نے فرمایا کہ اس کی طرف سے صدقہ کر، شاید اللہ جل شانہ اس کی وجہ سے تیری لڑکی کو معاف فرما دے۔ اگلے دن حضرت حسن بصری نے خواب میں خود دیکھا کہ جنت کا ایک باغ ہے اور اس میں ایک بہت اونچا تخت ہے، اور اس پر ایک بہت نہایت حسین و جمیل خوبصورت لڑکی بیٹھی ہوئی ہے، اس کے سر پر ایک نور کا تاج ہے۔ وہ کہنے لگی حسن تم نے مجھے پہچانا؟ میں نے کہا کہ نہیں، میں نے تو نہیں پہچانا۔ کہنے لگی میں وہی لڑکی ہوں جس کی ماں کو تم نے درود شریف پڑھنے کا حکم دیا تھا، یعنی عشاء کے بعد سونے تک۔ حضرت حسن نے فرمایا کہ تیری ماں نے تو تیرا حال اس کے برعکس بتلایا تھا، الٹا بتایا تھا، جو میں دیکھ رہا ہوں کہ بہت سخت سزا میں ہے،
پاؤں بیڑی پاؤں میں پڑی ہوئی ہے، ہاتھ کڑی لگی ہوئی ہے۔ اس نے کہا کہ میری حالت وہی تھی جو ماں نے بیان کی تھی۔ تو حضرت بصری فرماتے ہیں کہ پھر میں نے پوچھا کہ تیری حالت ایسی ہی تھی، ہاتھ کڑیاں لگی ہوئی تھی، پاؤں میں بیڑیاں لگی ہوئی تھی، تو پھر آج اتنا اونچا درجہ کیسے مل گیا؟ میں نے پوچھا کہ پھر یہ مرتبہ کیسے حاصل ہو گیا؟ اس نے کہا کہ ہم 70,000 آدمی اس عذاب میں مبتلا تھے جو میری ماں نے آپ سے بیان کیا تھا۔ نیک لوگوں میں سے ایک بزرگ کا گزر ہمارے قبرستان پر ہوا، انہوں نے ایک دفعہ درود شریف پڑھ کر اس کا ثواب ہم لوگوں کو بخش دیا۔ بس اس ایک درود کا ثواب ہے کہ جو اللہ جل جلالہ نے اتنا اونچا درجہ مجھے دے دیا۔ جب ایک درود کا اصل قبولیت ہے، کیسا پڑھا، کس طریقے سے پڑھا۔ حدیث بطاقہ تبلیغ میں 12 سنا ہوگا کہ ایک آدمی کا 99 دفتر اس کے لمبے گناہوں کے، اور صرف ایک انگوٹھے کے برابر ایک کاغذ کا ٹکڑا ہوگا، یاد آتا ہے کاغذ کا ٹکڑا ہوگا، اس کے اوپر نیکی لکھی ہوگی۔ وہ آدمی تو کہا گیا کہ یا اللہ 99 دفتر کے مقابلے میں کاغذ کا ٹکڑا کیا کام دے گا؟ اللہ جل جلالہ فرمائیں گے کہ نہیں، آج کسی کے اوپر ظلم نہیں ہوگا، انصاف ہوگا، ایک ٹکڑا بھی وزن میں جائے گا، اور جب ٹکڑا ٹوکا جائے گا تو سارے دفتر ہلکے پڑ جائیں گے اور وہ کاغذ کا ٹکڑا وزنی ہو جائے گا۔ میں کہا کرتا ہوں پتہ نہیں کس اخلاص کے ساتھ، پتہ نہیں کس محبت کے ساتھ، پتہ نہیں کس احترام کے ساتھ اس نے وہ کلمہ طیبہ اس وقت پڑھا ہوگا جو اللہ تبارک و تعالیٰ کو پسند آ گیا، اور جب اللہ تبارک و تعالیٰ کو پسند آ گیا تو پھر اس کا وزن ہی وزن ہے۔ اس لیے ہمیں جو بھی عبادت کرے وہ عبادت اللہ تبارک و تعالیٰ کی پسند کے اعتبار سے کرنی چاہیے۔ ایک دفعہ درود شریف پڑھ کر اس کا ثواب ہم کو پہنچا دیا، اس کا درود اللہ تعالیٰ کے یہاں ایسا قبول ہوا کہ اس کی برکت سے ہم سب اس عذاب سے آزاد کر دیے گئے، اور ان بزرگ کی برکت سے یہ رتبہ نصیب ہوا۔ روض الفائق میں اسی نوع کا ایک دوسرا قصہ بھی لکھا ہے کہ ایک عورت تھی اور اس کا لڑکا بہت ہی گنہگار تھا۔ اس کی ماں اس کو بار بار نصیحت کرتی مگر وہ بالکل نہیں مانتا، اسی حالت میں وہ مر گیا۔ اس کی ماں کو بہت ہی رنج تھا کہ بغیر توبہ کے مرا، اس کو بڑی تمنا تھی کہ کسی طرح اس کو خواب میں دیکھے۔ اس کو خواب میں دیکھا تو وہ عذاب میں مبتلا تھا، اس کی وجہ سے اس کی ماں کو اور بھی زیادہ صدمہ ہوا۔ ایک زمانے کے بعد اس نے دوبارہ خواب میں دیکھا تو بہت اچھی حالت میں تھا، نہایت خوش خرم۔ ماں نے پوچھا کہ یہ کیا ہو گیا؟ اس نے کہا کہ ایک بہت بڑا گنہگار شخص اس قبرستان کے پاس سے گزرا۔ قبرستان کے پاس سے گزرتے ہوئے اگر دل میں حیات ہے، دل میں زندگی ہے تو کچھ نہ کچھ اثر تو محسوس ہوتا ہی ہے۔ دل مرا ہوا نہ ہو تو قبرستان پر جا کر ذرا عبرت تو ہوتی ہے کہ کل کو میں بھی یہاں آ جاؤں گا۔ تو ایک آدمی جو بہت زیادہ گنہگار تھا، بہت زیادہ خطا کار تھا، وہ قبرستان پر سے جب گزرا تو اس وقت اس کے دل میں خیال آیا کہ میں گناہ کر رہا ہوں اور کل کو بھی میری بھی یہ حالت ہو جائے گی، میں بھی قبرستان میں آ جاؤں گا تو میرا کیا ہوگا۔ اور یہ کرنے کے بعد اس نے خواب میں دیکھا تو وہ عذاب میں مبتلا تھا۔ نہایت خوش خرم ماں نے پوچھا کہ یہ کیا ہو گیا؟ اس نے کہا کہ ایک بہت ہی بڑا گنہگار شخص اس قبرستان پر گزرا، قبروں کو دیکھ کر اس کو کچھ عبرت ہوئی، وہ اپنی حالت پر رونے لگا اور سچے دل سے توبہ کی اور کچھ قرآن شریف اور 20 مرتبہ درود شریف پڑھ کر اس قبرستان والوں کو بخشا جس میں بھی تھا، اور اس میں سے جو مجھے حصہ ملا اس کا یہ اثر ہے جو تم دیکھ رہی ہو۔ میری ماں
حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم پر درود دلوں کا نور ہے، گناہوں کا کفارہ ہے، اور زندہ اور مردہ دونوں کے لیے رحمت ہے۔ اس وجہ سے ہمیں زیادہ سے زیادہ درود شریف پڑھنے کا اہتمام کرنا چاہیے، اور اس میں خاص طور پر تو جمعہ کے دن حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دنوں کا سردار جمعہ ہے، تو جمعہ کو نبیوں کے سردار پر درود پڑھو۔ اس وجہ سے آج اگر ہم حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجیں گے، درود پڑھیں گے، تو ثواب بھی زیادہ ملے گا، فائدہ بھی زیادہ ہوگا۔ حضرت کعب احبار رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو تورات کے بہت بڑے عالم تھے، یہودی بہت بڑے عالم تھے، وہ کہتے ہیں کہ اللہ شانہ نے حضرت موسیٰ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس وہی بھیجی کہ موسیٰ اگر دنیا میں ایسے لوگ نہ ہو جو میری حمد و ثنا کرتے رہتے ہیں تو آسمان سے ایک قطرہ پانی کا نہ ٹپکاؤں اور زمین سے ایک دانہ نہ اگاؤں، اور پھر بھی بہت سی چیزوں کا ذکر کیا۔ اس کے بعد ارشاد فرمایا، اے موسیٰ اگر تو یہ چاہتا ہے کہ میں تجھ سے اس سے بھی زیادہ قرب ہو جاؤں، قریب ہو جاؤں، جتنا تیری زبان سے ہے تیرا کلام، اور جتنے تیرے دل سے اس کے خطرات، اور تیرے بدن سے اس کی روح، اور تیری آنکھ سے اس کی روشنی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا کہ اللہ ضرور بتائیے۔ ارشاد ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر کثرت سے درود پڑھا کرو، جتنا حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھو گے اتنا اللہ تبارک و تعالیٰ کے قرب، اللہ تبارک و تعالیٰ کی نزدیکی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت نازل ہوگی۔ محمد بن سعید بن مطرف جو ایک نیک لوگوں میں سے ایک بزرگ تھے، کہتے ہیں کہ میں نے اپنا یہ معمول بنا رکھا تھا کہ رات کو جب سونے کے واسطے لیٹا تو ایک مقدار معین درود شریف کی پڑھا کرتا تھا۔ ایک رات میں بالا خانہ پر اپنا معمول پورا کر کے سو گیا تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی خواب میں زیارت ہوئی۔ میں نے دیکھا کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم بالا خانہ کے دروازے سے اندر تشریف لائے۔ حضور کی تشریف آنے سے بالا خانہ سارا ایک دم روشن ہو گیا۔ حضور میری طرف کو تشریف لائے اور ارشاد فرمایا، لا اس منہ کو لا جس منہ سے تو کثرت سے مجھ پر درود پڑتا ہے، میں اس کو چوموں گا۔ مجھے اس سے شرم آئی، میں نے دہن مبارک کی طرف منہ کروں، میں نے ادھر سے اپنے منہ کو پھیر لیا تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے رخسارے پر پیار کیا۔ میری گھبرا کر ایک دم آنکھ کھل گئی۔ میں گھبراہٹ سے میری بیوی جو میرے پاس پڑی ہوئی تھی اس کی بھی ایک دم آنکھ کھل گئی تو سارا بالا خانہ مشک کی خوشبو سے مہک رہا تھا، اور مشک کی خوشبو میرے رخسار سے آ رہی تھی۔ 8 دن تک میرے رخسار سے وہ خوشبو آتی رہی۔ بزرگوں اور دوستوں، بہت ہی خوش نصیب ہے وہ لوگ کہ جن کو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ایسی نعمتیں ملتی ہیں۔ آج جمعہ کا دن ہے اور ہمیں جمعہ کا دن خصوصیت کے ساتھ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم پر درود کے لیے مخصوص کرنا چاہیے۔ ابھی غروب تک ہم تو روزے کے ساتھ بھی ہیں، اور یہ بھی ہمارے لیے اچھا موقع ہے کہ غروب تک حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھتے رہیں۔ اللہ جل جلالہ و من والہ قرآن پاک میں فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ تو ہمارا اس کے اوپر عمل بھی ہو جائے گا، اور ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے کہنے پر درود پڑھنے والوں میں بھی شامل ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور آپ حضرات کو توفیق عطا فرمائے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم پر خصوصیت کے ساتھ درود پڑھنے کی۔